الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، نہ زمینوں میں اور نہ آسمان میں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، واللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، وہی غالب حکمت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں یہ گزرا تھا کہ نجران قبیلے کا عیسائیوں کا وفد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور پھر جب وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ایک سوال کیا، اور آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا اللہ تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری چیزوں کو جانتے ہیں، کوئی چیز ان پر مخفی نہیں؟ کہا نہیں، بہت ساری چیزیں جو اللہ نے انہیں نہیں بتائیں، نہیں علم۔ تو پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تو وہ ہے کہ جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے علم میں، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان۔ آپ تو کئی دفعہ سنتے ہیں کہ اللہ بصیر بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ بصیر کا کیا معنی؟ دیکھنے والا۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت زمینوں کی تہ میں، ساتوں زمینوں کی تہ میں، رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالا کیڑا اور چمٹی چلے، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں ایسے، اور علیم بھی ہے کہ اس کے چلنے کی آہٹ بھی اللہ رب العزت کے علم میں۔ اور آدمی گناہ کیوں کرتا ہوتا ہے؟ گناہ اس لیے کرتا ہے، کہتا ہے پہلی بات ہے مجھے دیکھ نہیں رہا، گناہ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے دیکھ بھی رہا ہے تو اس کے علم میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کیا کر لے گا، کچھ نہیں میرا کر سکتا۔ فرمایا اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور اللہ قدیر بھی ہے، لہذا اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ۔ لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، سب کے سب اس کے علم میں ہیں۔ اس عالم اور جہان میں ہر کلی اور ہر جزی اللہ کے علم میں، کوئی پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں۔ تو فرمایا سب کچھ اللہ کے علم میں، اور زمین اور آسمانوں کا ذکر کیا، فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمینوں کے اندر۔ یہ کیوں فرمایا؟ آسمان اور زمین کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آدمی اپنی حس، اپنی آنکھوں سے، اپنے تصورات سے آسمان اور زمین ہی کا خیال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ آسمان اور زمین بس یہی اس کی کل کائنات یہ ہے انسان کی، تو فرما دیا کہ تمہاری جو کل کائنات ہے یہ آسمان اور زمین، اس کے اندر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔
کیوں؟ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ بعض وہ چیزیں جو فرشتوں کو علم میں نہیں ہے، میرے رب کے علم میں وہ ایسی ذات ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب اس سے کوئی مخفی نہیں ہے تو لہٰذا وہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس پر گرفت بھی کرے گا۔ اس لیے اس کی نافرمانی کی طرف نہ جایا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے کہ جو رحم مادر میں، ماں کے رحم میں جو ہے وہ تصویر صورت عطا کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصارہ سے ایک یہ بھی سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں رہے یا نہیں رہے؟ کہا نہیں، ماں کے پیٹ میں رہے، مریم کے بیٹے۔ کہا آپ خود کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں رہے ہیں، اور اللہ وہ کسی ماں کے شکم میں نہیں رہا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کسی ماں کے شکم میں، اس کی ماں ہی نہیں ہے۔ جب ماں ہی نہیں ہے تو شکم میں کیسے رہے گا؟ لہٰذا عیسیٰ خدا نہیں بن سکتا، عیسیٰ اللہ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ نے ان سے فرمایا اللہ تو وہ ہے کہ وہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہو، اس بچے کو بھی صورت بناتا ہے، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، مادہ بنا دیا، نر بنا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو سفید بنا دیتا ہے، کسی کو گندمی رنگ کا بنا دیتا ہے، کسی کو کس رنگ کا بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ کسی کو نیک بخت بنا دیتا ہے، کسی کو بدبخت بنا دیتا ہے، کسی کو فرما بردار بنائے گا، کسی کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ اس وقت تقدیر میں اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ فرما بردار ہوگا، یہ نافرمان ہوگا، یہ کیسا ہوگا۔ فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کو ماں اور باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کیا۔ کہاں آدم کو بنایا بغیر باپ اور بغیر ماں کے بنایا۔ کہا تم ان کو خدا نہیں کہتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو۔ حضرت حوا وہ ہے کہ جس کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا، آدم سے باپ سے پیدا کیا۔ کہا بغیر ماں کے پیدا کیا تو تم بھی مانتے ہو اور اس کو نہیں۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اتنا تعجب والی بات نہیں ہے جتنی تعجب والی بات حضرت آدم کا بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہو، وہ زیادہ تعجب کی بات ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ ثالث من الثلاثہ ہے، اور نہ اس طرح کچھ ہے، وہ خدا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت جیسا چاہتے ہیں بناتے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا جبین نیاز اس کے سامنے جھکائی جائے جو سب کا خالق اور مالک ہے، اسی کے سامنے۔ اور العزیز وہ غالب ہے اپنی بادشاہت میں، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیاذ باللہ وہ کمزور ہے، نا، وہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے کہ کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، قرآن اتارا۔ منہ آیات محکمات، بعض اس کی آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی، وہ بنیاد ہیں کتاب کی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، زنگ آلود ہیں جن کے دل، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کے تلاش کرنے کے لیے فتنے کو، وابتغاء تاویلہ، اس کی تعویل تلاش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہات کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور وہ لوگ جو علم میں ماہر ہیں وہ کہتے آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔
کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ بتایا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ۔ محکم آیات کس سے کہا جاتا ہے؟ محکم کا مفہوم کیا ہے؟ لغت کے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، ان پر لفظی یا معنوی اعتبار سے کسی قسم کا شبہ وارد نہ ہو۔ گویا ایسی آیات جن کی زبان بھی آسان اور جن کے معنی بھی متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں، آسان ہے، جو کہا سمجھ میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محکمات ہیں، ام الکتاب، اصل جڑ یہی ہے کتاب۔ اور متشابہات کنہیں کہا جائے گا؟ متشابہات وہ کہ جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور محکم ان کی مراد واضح ہے، ہر ایک جانتا ہے، ان میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ آیتیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ احکام عمل کے ساتھ ہے، عمل کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی وہ محکم ہیں کہ وہ ان کو ہر ایک جانتا ہے، عمل کرنا ہر ایک جانتا ہے، اور وہ آیتیں کہ جو عمل کے متعلق جو نہیں ہیں تو وہ گویا کہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ متشابہات میں سے صرف مقصود کیا ہے؟ ایمان لانا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر ایمان لانا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح اعمال سے متعلق جو آیات ہیں محکم ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں، ہر ایک ان کو سمجھتا ہے، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں، کوئی مشکل نہیں، لہذا وہ آسان ہے۔ فرمایا وہ محکم ہے۔ اور متشابہ کون سی ہیں؟ جن کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، وہ متشابہات میں سے صرف یہ ہے کہ ہم نے ان پر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، حروف مقطعات کے لیے کیا؟ الف لام میم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، باقی ان کی مراد کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا، اللہ کے لیے جو ہے پنڈلی کا استعمال کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کی مراد اللہ جانتا ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور امام راغب اصفہانی متشابہات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متشابہات ایسی آیت جس کا معنی فرمایا کہ معنی اور تفسیر کسی لفظی اور معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو اور اس میں تعویل کی گنجائش رہتی ہو، لہٰذا قرآن کریم میں جیسے آئندہ کی کوئی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں قیامت تک کی، ان میں یہ واضح نہیں بعض چیزیں ہوتی، تعویل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لہٰذا یہ متشابہات کی قبیل سے ہو جائیں گی۔ یا اسی طرح بعض چیزیں ایسی عذاب قبر، یا اسی طرح بعض چیزیں ان کے ساتھ ان کا سلسلہ ہوگا۔ اور یہ تو فرما دیا کہ یہاں پھر یہ کیوں متشابہات اللہ نے بھیجی اتاری؟ فرمایا یہ امتحان کے لیے اتاری۔ اللہ نے اس لیے متشابہات اتاری کہ آدمی تو علم حاصل کر، اور جب اس درجے پر پہنچے کہ بس اب متشابہات کی طرف جائے، خبردار ان کو نہ چھیڑنا، ان کو رہنے دینا، کیوں؟ ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں، لہٰذا یہ امتحان کے لیے ہیں۔ لیکن آج نئی نسل نے کیا کر دیا؟ آج کے زمانے میں یہ ہو گیا کہ متشابہات میں لوگ پڑ گئے اور ان کی تفسیریں اپنے پاس سے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، اور یہاں تک کہ محکم آیات کی بھی غلط تفسیریں کرنے لگ گئے۔ اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں، معراج کو لے لیں، معراج کا انکار نہیں کوئی کرتا، لیکن ہمارے سر سید احمد خان معراج کا انکار کرتے ہیں۔ عذاب قبر کا انکار سر سید احمد خان کرتا ہے، غلام احمد پرویز عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، برزخ کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو متشابہات کے ساتھ تھی، ان کا انکار کرتے کرتے محکمات کے اندر بھی تعویلات کر کے ہمارے آپ یہاں یہ جانتے ہیں، یہ مرزا جیلمی ہو گیا، یا اسی طرح دوسرا ایک اور ہے، یہ سارے کے سارے کیا کرنے لگے؟ انہوں نے امت کو ایسا ورغلا دیا کہ یہ وہ آیات جو بالکل آسان تھی، جو ہر ایک سمجھتا تھا، ان کے اندر بھی تغیرات کر کے انہوں نے دین سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اور اب کیفیت یہ ہو گئی کہ بھائی کوئی کسی کو پکڑ کر مسجد میں لے کر آتا ہے، آ جا نماز پڑھ لے،
اور یہاں ہی بیٹھ کر آپس میں لگ جاتے تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے یہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی، یہ پڑھا تو نماز نہیں ہوئی۔ وہ بیچارہ جس کو لوگ پکڑ کر منت کر کے مسجد میں لاتے ہیں، یہ مسجد سے اس کو بھگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میں تو اس مشکل میں پڑ گیا، میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ بھائی جس طرح آ رہا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے تو دو، کم از کم اس کے دماغ میں یہ بات نہ ڈالو تو نے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تیری نماز ہی نہیں ہوئی ہے، تو نے اگر پڑھ لی تو تیری نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ نہ ان باتوں میں نہ ڈالو، اس میں ڈلے گا وہ کیا ہوگا، مسجد سے بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ ایک کہے گا تیری نماز نہیں ہوئی، دوسرا کہے گا تیری نماز اس طرح نہیں ہوئی، تو وہ بیچارہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کو اس طریقے سے عبادت سے دور کیا جا رہا ہے اور یہ کیفیت ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور اس میں تعویلات کی جا رہی ہیں۔ جو ہمارے، مجھے اس کا نام بھول گیا، جو اکثر آتا ہے یہ زیادہ ٹی وی پر بھی، غامدی، ہاں یہ غامدی صاحب جو آتا ہے یہ تو ختم نبوت کا انکار کرنے لگ گیا ہے۔ یہ کہتا ہے جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، یہ کہتا ہے غامدی۔ یہ امت کے نوجوانوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہے اور یہ سارے کا سلسلہ۔ اور جو نماز پڑھنے آ رہا ہے، درمیان میں تو کرونا کے زمانے میں اس نے یہ بھی فتویٰ دے دیا تھا کہ آن لائن نماز پڑھ لیا کرو، آن لائن نماز پڑھ لیا کرو اپنی جگہ سے، یہ بھی کیفیت ہوئی۔ اس نے تو یہ بھی فتویٰ دے دیا جو بچے جو ہے وہ امتحان دیتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ اب اس طرح کی یہ باتیں، یہ کیا ہیں؟ یہ قرآن کی صریح آیات میں تعویلات کر کر کے امت کو گمراہ کرنے کے وہ اس میں زمرے میں آ جاتی ہیں، لہٰذا ان سے بچا جائے اور جو صحیح جو شریعت کہتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔